بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ جلد نمبر سوم کے چیپٹر نمبر 9 دو بول محبت کے میں اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ زندگی بھی ایک عجیب و غریب شے ہے، اس کے مختلف سوالوں کا جواب ہاں میں نکلتا ہے۔ یہ بات ہمیں بابوں کے پاس بیٹھ کر معلوم ہوئی۔ اگر زندگی حساب کا کوئی سوال ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی۔ یہ جو مرید ہوتے ہیں، ان میں جو اچھے اور باصفا اور نوجوان مریدین ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مرشد، گرو یا اپنے پیر سے بڑے سخت قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے تھے کہ ایک اچھی پگڑی باندھنے والا شستہ قسم کے مرید نے پوچھا، بابا جی بات یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے تو کہیں نہیں پہنچتا، اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے اور اسے کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے اور پھر وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس پر بابا جی نے کہا، شاباش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ شخص بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ ایک دوسرا مرید یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ ذرا تگڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا، یہ غلط بات ہے، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی جد و جہد سے ملتا ہے، اسے کچھ پانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسے حکم کو ماننا پڑتا ہے، آرڈر کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیغمبروں کو بھی ایک مخصوص پیٹرن پر چلنا پڑا اور کوشش کرنی پڑی، پھر جا کر ایک مقام ملا، ایسے ہی مقام نہیں ملا کرتے۔ بابا جی نے اسے بھی کہا کہ شاباش، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ وہاں پر ایک تیسرا مرید جو لنگر کے برتن صاف کر رہا تھا، اسے یہ سن کر بہت عجیب سا لگا اور کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے حد کر دی، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بات ہی ٹھیک ہو، کسی ایک کی بات تو غلط ہونی چاہیے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ شاباش، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کی بات ہے جو بندے کی پکڑ میں نہیں آتی، اور یہ جس کی پکڑ میں آتی ہے وہ اس کی سوچ، کوشش اور دانش کے رویے کے مطابق اس کے ہاتھوں میں بنتی رہتی ہے۔ ہم دانش مند اور پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ مفروضہ یہ سوال سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم طے کر دیتے ہیں کہ اس کا صرف یہی جواب ہے، حالانکہ ایک سوال کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ جس زمانے میں ملک اٹلی میں تھا تو وہاں اسکینڈینیوین کنٹریز میں، خاص طور پر ڈنمارک میں، خودکشیاں بہت بڑھ گئیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتی ہیں۔ جتنا ملک رچ ہوگا اتنی ہی وہاں خودکشیوں کی شرح زیادہ ہوگی۔ سب سے اعلیٰ درجے کی، امیر ترین اور قیمتی قسم کی خودکشی اسکینڈینیوین ملکوں میں اور اس کے بعد جاپان میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت امیر ہے۔ خودکشی کا امارت کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ مجھے وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ خودکشی تو امیروں کا کام ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میری عقل و دانش کم تھی اور سوچ چھوٹی تھی۔ میں نے اپنے استاد یا گائیڈ پروفیسر اونگارتی سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر ملکوں میں خودکشی زیادہ ہو؟ سب کو یہاں کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے، طبی سہولتیں ہیں، تمام تر آسائشیں میسر ہیں، تو جان جیسی پیاری چیز کو کیوں کوئی ضائع کر دیتا ہے؟ اور بالکل نتھنگنیس کے حوالے جان جیسی پیاری خوبصورت چیز آخر کیوں کر دی جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے، آدمی خودکشی اس وقت کرتا ہے جب جس گروہ کے درمیان وہ رہتا ہے وہ گروہ اس کی بات سننے سے اپنے کان بند کر لے، انکار کر دے۔ ہر انسان اپنا دکھ درد بیان کرنے اور بات کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ غربی ممالک میں ایسے ماہر نفسیات ہیں جو پیسے لے کر لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ کسی سے $300 لے لیے اور کسی کہا کہ اب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، باتیں کرو، اور وہ شخص پیسے دے کر بکواس کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باپ نے مارا، میری ماں ایسی تھی، بڑے ظلم ڈھاتی تھی اور مجھے سوسائٹی کے خلاف بڑا غصہ ہے۔ وہ ماہر نفسیات انہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ماں یا باپ کے خلاف غصہ ہے، گھر میں ایک پلر یا کھمبے پر تکیہ باندھ کر اس پر ماں یا باپ جس کے خلاف بھی غصہ ہے اس کی تصویر لگاؤ اور اسے خوب ہنٹر مارو تاکہ تمہارا غصہ نکل جائے۔ ماہر نفسیات کے مطابق ان تمام مشوروں کا بھی کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، کیونکہ جو شخص بات کرنا چاہتا ہے، دکھ بیان کرنا چاہتا ہے، ہنٹر مارنے سے تو غصہ مزید بڑھے گا۔ جب بھی کسی معاشرے میں آپ کو یہ خبر ملے کہ وہاں پر لوگ خودکشی کرنے لگے ہیں تو مت اس بات کی طرف لوٹ کے جاؤ کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کم ہے، وہ تو سب کے پاس ہی کم ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر امیر ملک لوگ خودکشی کیوں کریں؟ اگر کسی معاشرے میں خودکشیاں بڑھیں تو اس کا ذمہ دار آپ اپنے آپ کو ٹھہرائیے اور جان لیجئے کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنا دکھ بیان کرنا چاہتا ہے اور میں اس کا دکھ سننے کا وقت نہیں رکھتا۔ خودکشی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر یہ چرچا رہا ہے کہ فلاں بھوکا تھا اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ کوئی بھوکا مرتا خودکشی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسوں میں یہ عنصر ہو، لیکن مجموعی طور پر اور غالب عنصر یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی موت کو گلے لگاتا ہے۔ ہم اپنے اپنے کاموں اور غرض کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، اور لوگ ان کندھوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جس پر وہ اپنا ماتھا رکھ کر رو سکے۔ یہ کوتاہی معاشرے کی ہے۔
اگر کسی لڑکی کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے اور وہ رونا چاہتی ہے، کسی مامے، چاچے، دوست، پروفیسر، استاد کو بتانا چاہتی ہے کہ اسے یہ دکھ ہے، لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، دفع ہو جا۔ اب وہ بیچاری خودکشی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ جب زندگی اور آواز کا پنجرہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں محبوس ہو جاتا ہے اور اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے تو پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کوتاہی بڑی شدت سے رونما ہو رہی ہے اور ہمارے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کام حکومتیں نہیں کیا کرتی، حکومتیں تو بے معنی سے کام کرتی ہیں کہ سڑکیں بنا لو، پرانی عمارتیں گرا لو، فورن ریلیشنز بنانے میں ہی دھکے کھانا اس کا کام ہے۔ انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا سوسائٹی کا کام ہے۔ وہ سیمینار میں بھی لوگوں کا دکھ سنتے ہیں اور پیسے لے کر بھی گھنٹوں کے حساب سے لوگوں کی بات اور دکھ درد سنتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں انہوں نے خود کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ بابے کچھ نہیں کرتے، یہ کوئی معجزے یا کشف کے ماہر نہیں ہوتے، یہ چھو کر کچھ ٹھیک کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے، یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرز کے سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہاں لوگ اپنا دکھ لے کر جاتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں ایک بابے کے پاس گیا ہوا تھا، یہ میں نے ایک اور بابا تلاش کیا ہے جو چونگ کے پاس رہتا ہے۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ اس نے 40,000 کی کمیٹی ڈالی تھی لیکن کوئی سارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ بابا جی نے سب سے کہا دعا کرو کہ محمد شریف کی خدا مدد کرے اور اس ظالم کا کوئی بندوبست کرے۔ وہیں پر ایک آدمی بولا کہ کمیٹی کس کے پاس ڈالی تھی؟ اس نے کہا کہ فلاں بندے کے پاس ڈالی تھی۔ اس شخص نے کہا وہ اس شخص سے بات کرے گا اور 3 دن کے اندر تمہیں تمہارے پیسے واپس دلوائے گا۔ دیکھیے اس طرح ایک رخ پیدا ہو گیا، ایک بندے نے دکھ بیان کیا اور دوسرے نے اس کے دکھ کے مداوے کی بات کی۔ اس میں بابے نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہیں پر ایک شخص نے کہا کہ بابا جی میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ بھائی علیحدگی میں کیوں بات کرتے ہو، یہیں کرو۔ اس نے کہا جی میں عزت دار آدمی ہوں، میں نے بات خفیہ طریقے سے ہی کرنی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ سارے ہی عزت دار ہیں اور عزتیں سب کی سانجھی ہیں، تم گھبراؤ مت بلکہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ جی میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں کے کارخانے دار نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ بیچارہ وہاں سے 8-10 ہزار روپے لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور میں اس کا ماہانہ انٹرسٹ یا بیاج جو ہے وہ 2200 کے قریب ہے، وہ ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے باعث میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں۔ آپ براہ کرم اس کے لیے دعا کریں۔ وہاں بیٹھے 40-50 لوگوں پر تکلیف دہ ہیبت طاری ہو گئی۔ وہاں ایک میجر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اس شخص کو اپنا کارڈ دیا اور کہا تم پرسوں آ جانا اور تم پرسوں سے اپنے آپ کو ملازم سمجھو، میری یونٹ میں ایک ملازم کی ضرورت ہے، وہاں تمہیں زیادہ تو نہیں 5,500 ملا کریں گے۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ انسان کا انسان سے دکھ بیان کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میری ان باتوں پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کا ہو سکتا ہے یہ اعتراض درست بھی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس جدید دور میں کیسی بابوں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ لاہور میں نیو کیمپس کے پاس ایک سندھی بابا تھے، ان کا حضرت سخی سائیں غازی نام تھا۔ میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا تھا، بڑی دیر کی بات ہے، تب نہر کا پل نہیں تھا اور وہاں ایک شہتیر رکھا ہوا تھا جو پل کا کام کیا کرتا تھا، اس پر بڑا بیلنس کر کے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک بار میرے ساتھ میری بیوی بانو قدسیہ بھی گئی اور اس پل سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد میں نے اسے منع کر دیا کہ آپ کنارے پر کھڑی رہا کریں، ہم مل کر آ جایا کریں گے۔ حضرت سخی سائیں کا ایک اچھا ڈیرا تھا، بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا ڈیرا تھا۔ وہاں ہر وقت پتہ نہیں کیوں ایک کوئل بولتی رہتی تھی۔ وہاں ایک دن ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے وہاں آ کر کہا کہ جی میں پانی پینا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ لو جی اینو چائے پیاؤ، خدائی مہمان آیا ہے۔ اسے چائے پلائی گئی اور اس کے ساتھ سوکھے بسکٹ بھی دیے گئے۔ سندھی سائیں اس سے پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے، اسے بیاہے ہوئے 4-5 ماہ ہوئے ہیں، اس کو سسرال والوں نے مارا پیٹا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اب اس کی طلاق لے لینی ہے۔ سائیں صاحب کہنے لگے کہ نہ بھائی نہ، تم اس کا کاغذ نہیں لوگے۔ اے ساڈی دھیے، اے ہن بابا تیری دھی نہیں، اسی جانیے تے ساڈا کم جانے۔ وہ لڑکی روتی آ رہی تھی، یہ سن کر کہ وہ کچھ تگڑی ہو گئی۔ بابا جی نے کہا بیٹی اب جو بھی تجھے تکلیف ہو تم نے آ کر ہم سے بیان کرنی ہے، اپنے ابے سے بات نہیں کرنی، جو چیز چاہیے اب ہم سے ہی لینی ہے اور ہمیں ہی بتانا ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے وہاں بیٹھے ایک گاؤں کے ذیلدار سے کہا کہ تم گھوڑے پر کاٹھی ڈالو اور اس گاؤں کے ذیلدار کے پاس جا کر کہو کہ یہ ہماری بیٹی ہے جسے تم نے نکال دیا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ کوئی 5-6 میل دور تھا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ ذیلدار گاؤں کا سردار ہوتا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی امر ہو گیا ہے،
اب وہ لڑکی وہاں بیٹھی تھی۔ جب شام کو اس کے باپ نے کہا کہ چلو بیٹی چلیں، تو اس نے کہا کہ نہیں ابو، میں نے نہیں جانا، مجھے واپس میرے سسرال چھوڑ آئے۔ اس کے باپ نے کہا کہ تو کمال پہ کر دیے، تینوں مارن کٹن گے، لیکن اس لڑکی نے کہا نہیں، مجھے چھوڑ کر آئیں۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، کہا کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ ہماری بیٹی کو ہاتھ لگائے، ہم خود چھوڑ کر آئیں گے۔ کوئی معجزہ نہیں ہوا، بابا جی نے کچھ نہیں کیا، بس ایک بندے نے ایک بندے کی بات سنی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے پوتے سے کہہ رہا تھا کہ بلال میاں، میں اپنے اللہ کو مان کے مرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بابا تم تو بہت اچھے ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا کہ ایک اللہ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات مان لی اور اللہ کو ماننے لگا۔ میں اللہ کو خود سے ڈائریکٹ ماننا چاہتا ہوں، بس خدا پر یقین کی ضرورت ہے۔ میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ ایک دن ان کے ہاتھ دفتر میں کام کرنے والے ملازم کی تنخواہ چوری ہو گئی، تو سب نے کہا کہ یار بڑا افسوس ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے نوکری تو ہے۔ ایک ماہ بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ لوگوں اور ابا جی نے ان سے افسوس کیا تو کہنے لگے جی خدا نے اپنا گھر دیا ہے، اندر بیٹھ کر اچار روٹی کھا لیں گے، اللہ کا فضل ہے، پرواہ کی کوئی بات نہیں، یہ خدا کی طاقت ہے۔ مقدمے بازی میں کچھ عرصہ بعد اس کا گھر بھی فروخت ہو گیا۔ وہ پھر بھی کہنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میری بیوی ہے، یہ 42 سال کا ساتھ ہے۔ بیوی فوت ہوئی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو زندہ سلامت ہوں، تندرست ہوں۔ وہ شوگر کا مریض تھا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ میرے والد نے کہا بہت برا ہوا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ٹانگ تو ہے، بیماری بڑھنے کے بعد اس کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو اس نے اپنی بہو سے کہا بیٹا کمال کا بستر ہے جس پر میں فوت ہو رہا ہوں، کیا خوبصورتی سے اس چارپائی کی پائنتی کسی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ایسی طاقت اور قناعت پسندی کی ضرورت ہے۔ ایسی طاقت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنا کندھا، بازو یا صرف اپنا کان کھلا رکھتے ہیں اور لوگوں کو سہارا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔